عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے چھوٹے اور ننھے طلباء کو سیش دے کر اور ان کو نامینیٹ کر کے اور اسکول کونسل کا باقاعدہ افتتاح کر کے میں خوش ہوں، لیکن تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسموک کی وجہ سے اسکول بھی بند تھا، بورڈنگ میں بچے نہیں تھے، تو اسی طریقے سے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز پہ بھی پابندی ہے، ابھی تک وہ تو پابندی ابھی بھی ہے، لیکن اس تک کہ کیونکہ جو بوائز سیکشن کا تھا سیش ایوارڈ سیریمنی وہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی لیٹ ہو گیا بیکاز آف دیز ویکیشنز اور اسموک ایکٹیویٹی۔ پھر بھی بہرحال میں ان تمام طلباء و طالبات کو جو نامینیٹ ہوئے ہیں پریفیکٹ، کلاس پریفیکٹ یا ہیڈ گرل یا بیسٹ بوائے جو ہے قائد اعظم ہاؤس کا، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس محنت کو جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، پریفیکٹ بن گئے تو اگلے سال بھی کوشش کریں کہ اسی سٹینڈرڈ کو، اسی معیار کو برقرار رکھیں۔ اور دوسرا، اسٹوڈنٹ کونسل کے قیام کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی کلاس میں ڈسپلن مینٹین کرنا یا ٹیچر کے ساتھ جو ہے شکایتیں لگانا۔ اسٹوڈنٹ کونسل کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے کہ اسکول کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا، کلاس کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا، ڈسپلن کو امپروو کرنا، اسی طریقے سے ٹیچنگ کو اور اسٹڈیز کو امپروو کرنا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اسپیشلی بچوں کے پاس کوئی تجویز ہو تو یہ آپ کے ریپ ہیں، آپ کے نمائندے ہیں کلاس کے اندر، آپ ان کو بتائیں جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں ریلیٹڈ ٹو ٹیچنگ اسٹینڈرڈز ہیں، ریلیٹڈ ٹو اسٹڈیز ہیں، ریلیٹنگ ٹو کلینلیس ہے، ریلیٹنگ ٹو کلاس ڈسپلن ہے، واٹس ایور جو پرابلم ہے آپ کے، وہ آپ اپنے ریپس کو بتائیں اور وہ ریپس جو ہے وہ پرابلم اپنے ڈپٹی ہیڈ مسٹرس کو یا ہیڈ مسٹرس کو، اور پھر میں تو جو ہے اجازت دی ہوئی ہے جتنے بھی ہیڈ گرلز ہیں اور ہمارے پاس ادھر ہیڈ بوائز ہیں، ہاؤس کیپٹنز ہیں، ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اینی ٹائم دے کین کم ٹو میٹ می آلسو۔ آپ میں سے کوئی بھی آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے ہیڈ گرل کو بتائیں، اگر آپ اپنی ٹیچر کو نہیں بتانا چاہتے تو ہیڈ گرل کو بتائیں، وہ مسئلہ مسائل ڈائریکٹ میرے تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو اسٹڈیز میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے، ڈسپلن میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے اور یا کلاس کلینلیس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ ضرور بتائیں اور تاکہ وہ بات ہم تک پہنچے۔ اسی طریقے سے آپ کے پیرنٹس کی کوئی تجاویز ہوتی ہیں کہ جی اسٹڈیز کو ایسے امپروو کیا جا سکتا ہے، تو پیرنٹس تو روز آ نہیں سکتے اسکول، تو پیرنٹس آپ کی جو تجاویز دیتے ہیں وہ اپنی کلاس ٹیچر کو بتائیں آپ لوگ، اور اسی طریقے سے کلاس ٹیچر اور ہیڈ مسٹریس جو ہے مجھ تک لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو آپ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں یا جس سے کالج کا بھلا ہو سکتا ہے، ٹیچنگ سٹینڈرڈ امپروو ہو سکتا ہے، اسٹڈیز میں امپروومنٹ آ سکتی ہے، تو وہ چیزیں ہم اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اڈاپٹ کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہر ادارے میں جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی اگر نہ ہو تو ایڈوانسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ایڈوانسمنٹ کرنے کے لیے فلیکسیبلٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو وہ فلیکسیبلٹی الحمدللہ ہمارے اندر ہے، ہم چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں جیسے جیسے ہمیں کو پتہ چلتی ہیں۔ تو اس موقع پہ میں تمام بچوں کو جن کو یہ ایوارڈ ملا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بچوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کلاس پریفیکٹ آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی محنت کریں جس طرح محنت ان بچوں نے کی ہے، ان کو اس کا ایوارڈ ملا ہے۔ اور میں تو وہ آیت بھی تلاوت کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ بھی، آپ کے اوپر ذمہ داری صرف ایک ہی ہے فی الحال، پڑھنے کی ذمہ داری ہے۔ باقی دیکھیں نا، پیسہ کما کے لانا آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے، آپ کی فیسیں دینا ان کی ذمہ داری ہے، آپ کو کھانا دینا ان کی ذمہ داری ہے، آپ کو کپڑے یونیفارم دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف ایک ہے، اسکول آنا اور پڑھنا۔ تو آپ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور اپنے گریڈز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو کل کلا انشاءاللہ آپ بھی اس صف میں کھڑے ہوں گے جس میں سارے پر کلاس پریفیکٹ کھڑے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں، آپ لوگ بھی محنت کریں، اور یہ ان کو صلہ ملا ہے ان کی محنت کا،
ہم نے کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے اس میں ہماری. جو انہوں نے محنت کی, کلاس میں پرفارم کیا, اس پرفارمنس کے لحاظ سے ان کو یہ ملا ہے. اسی طریقے سے آخر میں جتنے بھی یہ ہمارے نامینیٹڈ کلاس پریفیکٹس ہیں, ان کو میں چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر کلاس میں کوئی ڈسپلن کا ایشو ہے, کوئی کلینلیس کا ایشو ہے, کوئی اسٹڈیز کا ایشو ہے, تو وہ ایشو ضرور اپنے سینئرز کو بتائیں, اپنی کلاس انچارج کو بتائیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد, علی گڑھ پائندہ باد.